وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مسائل فقہ میں ایک قانون جو فقہا اپنی فقہی کتابوں میں بیان کرتے ہیں وہ ہے سوق المسلمین. سوق کہتے ہیں بازار، مسلمین مسلمانوں کا بازار. سوق المسلمین کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا ہے کہ انسان جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو خریدتا ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. ایک وہ چیز ہے جس کا تعلق ذبیحہ سے نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا حلال و حرام حیوان کے ذبح، شرعی ذبح کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بیکری آئٹمز، آپ کے دودھ، دہی، سویٹس، پیٹیز جو چکن یا گوشت کے نہ ہو، پکوڑے، سبزی، ویجیٹیبل کی تمام ڈشز، چاکلیٹس، واہ 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 الا ماشاء اللہ ایگزامپلس جس میں ذبح شرعی کنڈیشن نہیں ہے، یعنی گوشت سے ریلیٹڈ اس میں کوئی چیز نہیں ہے. ایک قسم یہ ہے. ایک قسم جس میں شرعی ذبیحہ، شرعی طریقے سے ذبح کرنا شرط ہے. یہ دو حصوں میں ابھی ہم نے تقسیم کیا اس مسئلے کو، جس میں حیوانات کے ذبح سے جس کا تعلق نہ ہو، گوشت سے اس کا تعلق نہ ہو، جس کی میں نے ایگزامپلز دی. ڈیری آئٹمز آ جائیں گے، چاکلیٹس، سویٹ، ہر قسم کی مٹھائی، سموسے، پکوڑے جس میں کوئی حیوان کے گوشت وغیرہ، حیوان سے ریلیٹڈ کوئی حیوان کے کوئی میٹ، گوشت وغیرہ استعمال نہ ہوا ہو. تو چاہے انسان دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، مسلمان ملک میں رہتا ہو یا نان مسلم ملک میں زندگی گزارتا ہو، مسلم کنٹری اور نان مسلم کنٹری، اگر اسے شک ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس، اسے پاک سمجھے اور کھانا حلال. یہ فرسٹ کیٹیگری جس میں میٹ، گوشت، ذبح شرعی سے اس کا تعلق نہیں ہے. حتیٰ ڈیری آئٹمز بھی، دودھ وغیرہ بھی اسی میں داخل ہو جائے گا. شک ہے، پتہ نہیں یہ پاک ہے یا نجس، پتہ نہیں یہ کہیں نجس تو نہیں ہو گیا، یا حتیٰ یہ شک ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اچھا، بعض لوگوں کو
ایک عادت ہوتی ہے انگریڈینٹس دیکھنے کی، وہ اجزاء کہ جس سے یہ پروڈکٹ بنائی گئی ہے، وہ انگریڈینٹس، بعض لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے اس کو پڑھنے کی، اور پڑھتے نہیں ہیں فقط، بلکہ دنیا میں اس کو مشہور کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، اور بعض اوقات مومنین کے درمیان اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ پروڈکٹ کہ جو حیوان کے ذبیحہ، حیوان کے ذبح شرعی سے تعلق نہیں رکھتی ہے، ایگزامپلس کی جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شد میں پاک ہے، حلال ہے، اس کے انگریڈینٹس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم پڑھ لیں تو کسی کو بتانا واجب نہیں، چاہے ہمارے سامنے وہ کھا رہا ہو، چاہے وہ ہمارے سامنے کھا رہا ہو۔ اس میں یہ انگریڈینٹس ڈلے ہیں کہ جو مثلا حلال نہیں ہے، یا فلاں بیکری ہے جس میں فار ایگزامپل جو بیکر ہے وہ ان نان مسلم میں سے ہے کہ جو نجس ہے، اور وہ بغیر گلوز کے بھی بناتا ہے، اور ہمیں یقین ہے، کوئی بات نہیں، آپ نہ کھائیے، آپ کو یقین ہے، آپ کو اطمینان ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے بتانا واجب نہیں ہے، اور مستحب بھی نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے نہیں ہے یہ کہ ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہاں ہوتا ہے جہاں پر انسان گناہ کر رہا ہو، یہاں تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ شک ہے کھاؤ، حلال ہے۔ جہاں پر شریعت اسے حلال قرار دے رہی ہے وہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بعض اوقات ہم واٹس ایپ پہ میسیجز جو وہ فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی فلاں پروڈکٹ جو کہ وہ کھانا حرام ہے، فلاں پروڈکٹ کھانا حرام ہے، فلاں پروڈکٹ کھانا حرام ہے، اس میں جو کوئی یہ انگریڈینٹس ڈلے ہیں، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ نہیں، مستحب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہم نے کوئی شرعی ذمہ داری پوری کی، نہیں، یہ شریعت سے جہالت کی علامت ہے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کے پاس آیا مثلا مختلف روایتوں میں کہ ہم یہاں سے پنیر کھا سکتے ہیں، ہم یہاں سے یہ کھا سکتے ہیں، امام نے کہا کھاؤ، حلال ہے۔ بس یہ ایک پروڈکٹ، ایک اشیاء کی قسم کہ جس میں حیوان کے ذبح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری میں ہوں، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ آیا نان مسلم جو نجس ہے ان کا گیلا ہاتھ اس پروڈکٹ سے ٹچ ہوا ہے، جب تک یہ یقین یا اطمینان نہ ہو، پاک ہے، حلال ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہے کہ اس کے ترکیبات میں، اس کے انگریڈینٹس میں، اس پروڈکٹ میں بعض اجزاء حرام ڈالے ہیں یا نہیں ڈالے، نہ تحقیق کرنا ضروری ہے، نہ جستجو کرنا ضروری ہے، نہ گوگل پہ سرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ انگریڈینٹس دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ دوسروں، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو دوسروں کو بتانا واجب نہیں ہے۔ یہ ایک قسم۔ دوسری قسم ہے جس میں حیوان کے ذبیحہ شرعی سے اس کا حلال ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ذبح شرعی سے، ذبح شرعی یعنی مسلمان ذبح کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ کا نام لے اور قبلہ رخ ہو، بنیادی یہ شرائط۔ اگر اس سے بنائی ہوئی کوئی پروڈکٹ ہو تو آیا یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کے فیور میں جو قانون ہے، رول ہے، جو روایتوں سے فقہا نے استفادہ کیا، وہ ہے سوق المسلمین، مسلمان بازار۔ مسلمان بازار۔ اب اگر
یعنی جو ذبح شرعی سے تعلق ہے، یعنی وہ گوشت فش کو، مچھلی کو فی الحال چھوڑ دیں، اس کا ایک، چونکہ اس کا مسئلہ اسکیل کا آتا ہے، لہذا فش کو فی الحال چھوڑ دیں، باقی چکن، بیف، مٹن اور اس سے بنائی ہوئی پروڈکٹس، یہ آیا حلال ہونے کی کیا صورتیں؟ ایک طریقہ ہے تو کہ ہم خود ذبح کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم کسی مسلمان سے لے رہے ہیں، مسلمان سے لے رہے ہیں، اور وہ بھی ہمیں بیچ رہا ہے اس کو کھانے کے استعمال کے لیے۔ ایک دفعہ اس نے میٹ شاپ کھولی ہے اور یہ لکھا ہے کہ بھائی اس میں کتے کے لیے گوشت مل رہا ہے، اب یہ کھانے کے لیے تو نہیں بیچ رہا ہے، تو ہم کہیں کہ بھائی ہم تو مسلمان سے لے کر آئے، نہیں، وہ بیچ رہا ہو مسلمانوں، وہ بیچ رہا ہو کھانے کے لیے۔ اب اس صورت میں ہم گئے مسلمان شاپ پر، ہم جانتے ہیں اس کو مسلمان ہیں، جب تک ہمیں یقین یا اطمینان نہ ہو کہ یہ حرام گوشت بیچ رہا ہے، شک کی صورت میں جائز ہے۔ اب چاہے مسلم کنٹری ہو چاہے نان مسلم کنٹری ہو، ہم کہیں یورپ میں رہتے ہیں، یو ایس میں رہتے ہیں، چائنا میں رہتے ہیں، جاپان میں رہتے ہیں، کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، ہم ایک مسلمان شاپ پر جا رہے ہیں اور ہم اس سے گوشت خرید رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے لے کر آیا ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی کافر سے لے کر آیا ہے تو اس کے الگ مسائل ہیں، وہ ابھی فی الحال وہ بھی حلال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے الگ مسائل ہیں۔ لیکن ہم ایک نارمل مسلمان شاپ پر گئے، مسلم کنٹری ہے، نان مسلم کنٹری ہے، ہم جانتے وہ مسلمان ہے، صحیح ہے، ہمارے لیے حلال ہے، حتیٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آیا تم نے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے نہیں کیا، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری صورت ہے سوق المسلمین، مسلمان بازار، یعنی مسلم کنٹریز اس سوق المسلمین میں آ جاتی ہے۔ مسلمان کنٹریز، مسلم کنٹریز، کوئی بھی مسلم کنٹری ہے جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس کو سوق المسلمین، وہ مسلمان کنٹری کہلاتی ہے، وہ مسلمان کنٹری۔ اب مسلمان کنٹری کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان کنٹری کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہ بھی ہو کہ یہ شاپ کیپر، یہ دکاندار آیا مسلمان ہے یا مسلمان ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن چونکہ مسلمان کنٹری ہے لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روایت کا جملہ ہے، کل امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام سے سوال کیا سوق المسلمین کے بارے میں، امام نے کہا کھاؤ، حلال ہے یہ تمہارے لیے۔ یہ ہے سوق المسلمین۔ اور سوق المسلمین کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اگر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دکاندار کون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان علامت ہے حلال گوشت ہونے کے لیے اور اس جانور کے مزکہ اور تزکیہ اور شرعی ذبح ہونے کی علامت ہے، اسی طرح خود سوق المسلمین، مسلمان بازار، یہ بھی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ گوشت حلال ہے، جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یا تو وہ گوشت حرام ہے، غلط طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، یا وہ بیچنے والا نان مسلم ہے۔ اگر بیچنے والا نان مسلم ہے تو نان مسلم سے جو ہے وہ اگر ہم خرید رہے اور اگر ہمیں یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، نان مسلم سے خرید سکتے ہیں، حلال، نان مسلم سے خرید رہے ہیں، حلال نہیں ہے۔ توجہ فرمایا، اگر نان مسلم سے خرید رہے ہیں تو حلال نہیں ہے۔ بس خود مسلمان بازار سوق المسلمین ہمارا ہے، علامت ہے اس بات کی کہ یہ جو گوشت بیچا جا رہا ہے یہ حلال ہے۔ لہذا ریسٹورنٹس، ہم کسی ریسٹورنٹ میں گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا اونر مسلمان ہے یا نان مسلمان ہے، نان مسلم ہے، اس کا مینیجر کے جو ساری چیزوں کو وہ دیکھنے والا ہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے،
تحقیق واجب نہیں ہے. ہم جا کے اس سے نام پوچھیں, اس کا اونر کا نام پوچھیں, اس کے کچن میں جا کے ہم دیکھیں کہ بنانے والے کون ہیں, جی نہیں. اگر ہم مسلمان ملک میں ہیں اور مسلمان ریسٹورنٹ, اگر ایک ریسٹورنٹ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ مسلمان کا ہے یا نان مسلم کا ہے, اس میں ہم ویجیٹیبل بھی کھا سکتے ہیں اور نان ویجیٹیبل یعنی گوشت وغیرہ, میٹ, چکن, کوئی بھی جو ذبح سے تعلق اس کو کھانا بالکل جائز ہے. جہاں تک مچھلی کا معاملہ ہے, فش کا معاملہ ہے, تو اس میں فائدہ نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسلم کنٹری میں, وہاں پہ ہم سوق المسلمین کا فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان بغیر چھلکے والی بھی مچھلی کھاتے ہیں, لہٰذا وہاں پر آپ کو بینیفٹ نہیں ملے گا, اور اس صورت میں جو ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ حاصل نہیں ہوگا. اور اگر ہم کسی مسلمان کنٹری, مسلمان ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کیا ہے اسکیل والی مچھلی ہے یا نہیں ہے, وہاں پر آگے سیسانی فرماتے کہ نہیں, یہ شک کی صورت میں کھانا جائز نہیں ہے, بلکہ آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی. اب تحقیق میں آپ نے پوچھا, آپ کو اطمینان ہو گیا, یا خود آپ مچھلی فش ماسٹر ہے, آپ نے دیکھا مچھلی یہ ہے, اب آپ نے جو ہے وہ آرڈر دے دیا, بالکل حلال ہے. بس سوق المسلمین, مسلمان بازار, اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے جہاں پر گوشت سے متعلق چیزوں میں جو غیر از گوشت ہے وہ تو آپ کہیں کا بھی استعمال کیا, وہ پروڈکٹس جو غیر از گوشت, غیر از ذبیحہ شرعی سے بنایا گیا ہے, جس میں گوشت وغیرہ کی کوئی آئٹم نہیں ہے, تو اس میں شک کی صورت میں, ڈاؤٹ کی صورت میں اس کا کھانا اور اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے, پاک ہے, حلال ہے, نماز میں استعمال بالکل جائز ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.